اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ خواتین کی نماز کے، عورتوں کی نماز کے کچھ اہم مسائل انشاءاللہ تعالی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے تو عورتوں کی نماز کا جو رکوع اور سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بعد کیا اذان کے فوراً بعد عورت نماز پڑھ سکتی ہے یا جماعت کا انتظار کرنا ضروری ہے، اور اذان کے کتنی دیر کے بعد نماز پڑھنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ساری باتیں آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ۔ اور کیا عورتیں، ایک اور سوال بھی تھا کہ کیا عورتیں بیٹھ کر جو نماز پڑھتی ہیں کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ تو سب سے پہلا سوال کہ جو رکوع اور سجدہ کرنے کا طریقہ ہے، پردے کی وجہ سے عورتوں کا جو نماز کا طریقہ ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے۔ رکوع میں جس طرح مرد جھکتے ہیں، بالکل کمر سیدھی ہوتی ہے، عورتیں اتنا نہیں جھکتی، صرف اتنا جھکتی ہیں کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں پر بآسانی سے رکھے جا سکیں اور وہاں پر رکوع کی تسبیح پڑھی جا سکے، بالکل تھوڑا سا جھکیں گی۔ اور اسی طرح سجدے کی حالت میں پاؤں کو سمیٹ کر اور دونوں بازو کو بچھا کر اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھ کر بالکل جھک کر سجدہ کریں گی، کیونکہ یہ عورت کے لیے زیادہ پردے کا باعث ہے۔ تو پردے کی وجہ سے عورتوں کی نماز جو ہے وہ تھوڑی سی مردوں سے مختلف ہے۔ تو آپ کو ساتھ ساتھ میں پکچرز بھی شیئر کر رہی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی قسم کی کنفیوژن نہ رہے کہ عورتیں پریشان ہو جائیں گی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گی، کیسے پریکٹیکل طریقہ ہمیں نہیں معلوم بتایا گیا، تو کیسے اس وجہ سے میں آپ کو ساتھ ساتھ جو پکچرز ہیں وہ شیئر کر رہی ہوں تاکہ ایزیلی ہمیں ساری بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ دوسرا، جو عورتیں صحت مند ہونے کے باوجود بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، بس سستی کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا کہ بس آرام سکون سے بیٹھ کے نماز پڑھ لو، تو نماز میں جو قیام ہے، قیام کے لیے انسان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ یعنی جتنی بھی فرض نمازیں ہیں، جیسے فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر واجب، اور اس کے علاوہ عیدین کی نماز، یعنی جو بھی واجب ہیں اور فرائض ہیں ان میں قیام کرنا ضروری ہے۔ جب تک کہ کوئی اصل شرعی عذر نہ ہو تب تک انسان بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی کو بیماری ہے، مجبوری ہے یا درد ہے کہیں پر جسم میں تو وہ الگ بات ہے، وہ الگ ہے، لیکن صحت مند ہونے کے باوجود صرف تھوڑی سی تھکاوٹ ہے اور یا ویسے تھوڑی سی طبیعت خراب ہے اور اتنی طاقت ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی بیٹھ کر نماز پڑھے تو یہ نماز اس بندے کی، انسان کی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کہ چلے ہم نیچے زمین پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ رہے، ہم تو کرسی پر بیٹھ کر پڑھ رہے، وہ تو زیادہ، تو کرسی پر بیٹھیں یا نیچے بیٹھیں، بیٹھنے کا یہ سارا معاملہ ایک جیسا ہے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا وہ الگ ہے۔ اب ایک اور بات کہ عورتیں جو سجدہ جھک کر کرتی ہیں تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا الگ سے طریقہ ہمیں نہیں سکھایا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو بالکل اسی طرح نماز پڑھو۔ تو دیکھیں عورتوں کے لیے، آپ دیکھیں صحیح کرنے کے لیے عورتیں جاتی ہیں خانہ کعبہ میں، تو وہاں پر صفا مروہ میں جب دوڑ لگائی جاتی ہے تو عورتیں نہیں دوڑتی وہاں پر، کس وجہ سے؟ پردے کی وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھی، تو نبی پاک نے فرمایا کہ تم مردوں سے مختلف ہو، یعنی عورت کے جسم کے گوشت کا ٹکڑا زمین پر لگنا لازم ہے جب نماز پڑھ رہی ہو، 7 اعضاء زمین پر لگنے ضروری ہیں جب وہ نماز پڑھ رہی ہو۔ تو اسی لیے پردے کی وجہ سے جو نماز ہے عورت کی وہ ہے کہ جتنا زیادہ جھک کر جو عورت سجدہ کرے گی اتنا زیادہ اس کے لیے بہتر ہے، اور جتنا زیادہ پردے
پردے میں رہ کر نماز پڑھے گی اتنا زیادہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی عورت کی نماز، اگر عورت گھر میں اندر کمرے میں بند ہو کر نماز پڑھے تو یہ اس کے لیے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، یہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے کہ وہ اندر نماز پڑھے۔ لیکن اگر چار دیواری ہو اور چار دیواری کے اندر رہ کر عورت نماز پڑھ رہی ہے تو تب بھی اپنے باہر صحن میں نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن اپنی چار دیواری کے اندر ہوں جہاں پر آپ کو کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے تو یہ عورت کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے، افضل ہے۔ اب تیسری بات کہ جو اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، سب سے پہلی بات سمجھ لیں کہ اذان ہونا نماز کے لیے شرط نہیں ہے کہ جب تک اذان نہ ہو ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اذان بعض دفعہ لیٹ دی جاتی ہے۔ اب جیسے کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں، کسی کی جاب وغیرہ ہے اور وہاں پر ان کو بریک مل گئی ہے کہ ہم اب اس ٹائم میں اپنی نماز ادا کر لیں، لیکن مساجد میں کہیں سے بھی اذان کی آواز نہیں آئی تو ہم کیا کریں؟ کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی کہ بعد میں چلیں بریک وغیرہ نہیں ملتی ہے، لوگ کام وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن پتہ چل گیا ہے کہ اچھا زوال کا ٹائم ختم ہو گیا اور ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، تو بالکل آپ نماز قضا کرنے سے بہتر ہے قضا بلکہ نہ کریں اور آپ کیا کریں کہ نماز اسی وقت آپ ادا کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ اذان بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، کبھی کبھار اذان 1 بجے، کبھی کبھار 1:15، کبھی کبھار 1:30 بجے، 1:45، یعنی ہر مساجد کا اپنا شیڈیول انہوں نے بنایا ہوتا ہے تو وہ اپنے شیڈیول کے مطابق جو روزانہ کا ٹائم ہے اکٹھے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ جماعت ہوتی ہے۔ تو اب انتظار کرتے رہنا کہ ہماری مسجد میں 2 بجے جماعت ہوتی ہے تو اب 2 بجے میں نے کہیں جانا ہے تو پورا پیچھے ٹائم اتنا زیادہ تھا تو نماز اس وجہ سے نہیں پڑھی کیونکہ اذان نہیں ہوئی تھی، تو یہ بات غلط ہے۔ آپ کو اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے، اگر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اذان جو ہے وہ شرط نہیں ہے نماز کے لیے، ٹھیک ہے، اذان دی جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اذان ہوئی، اگر فار ایگزامپل اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اذان کی آپ کو آواز نہ آئے، جس سے لائٹ وغیرہ نہیں ہے، اذان کی آواز نہیں آئی آپ کو، یا بغیر اس کے مائک وغیرہ کے آپ کی آواز نہیں ہے تو کیا آپ نماز قضا کر دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ یعنی اذان کا انتظار آپ نے نہیں کرنا ہے، آپ نے نماز کا ٹائم ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ جیسے نماز کا ٹائم ہوا تو وہ آپ نماز کے لیے، آپ دیکھیں آپ محلے علاقے میں کہا جاتا ہے کہ جب تک مسجد میں جماعت کھڑی نہیں ہوگی، جماعت ختم نہیں ہوگی، تب تک عورت گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ پڑھ سکتی ہیں۔ بعض دفعہ خواتین کو مجبوری ہوتی ہے کہ اسکول سے بچے آنے والے ہیں یا 100 طرح کی عورتوں کی مجبوری ہوتی ہے تو پہلے نماز ادا کر لیں آرام سکون سے، تو یہ بہت اچھا ہے کہ آرام سکون سے عورتیں نماز ادا کریں، لیکن بجائے اس کے کہ بعد میں پھر آپ ہنگامہ مچا ہوا ہے، بچے ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے اور عورتوں کی بڑی مجبوری ہو جاتی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ٹائم آپ کو پیچھے ملا ہوا تھا آپ آرام سکون سے اور تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، خوشنودی کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز اپنی ادا کر لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اذان بعض دفعہ لیٹ بھی ہو جاتی ہے، نماز کا وقت سٹارٹ ہو گیا، آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل ہے، مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر کسی بہن کے لیے ایزی ہو کہ میں انتظار کر سکتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں فری ہوں اور میں نماز 1 گھنٹہ بھی انتظار، آدھا گھنٹہ بھی انتظار کر سکتی ہوں، تو پھر افضل ہے، مستحب ہے کہ جو آپ کی علاقے کی جو سب سے پاس والی مسجد ہے، آپ کے محلے کی مسجد ہے، تو آپ نے اپنے محلے کی مسجد میں جب اذان ہو جائے، آپ کو پتہ چل گیا کہ 20-25 منٹ گزر چکے ہیں اور جماعت ہو چکی ہے، تو پھر آپ کیا کریں کہ نماز ادا کر لیں۔ اسی طرح مغرب کی جو نماز ہے، مغرب کی جو نماز ہے وہ جیسے ہی اذان ہو جائے یا ٹائم شروع ہو گیا، اذان کسی وجہ سے لیٹ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو جیسے ہی ٹائم شروع ہو، مغرب کی نماز کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو فوراً مغرب کی نماز ادا کریں۔
مغرب کی نماز کو لیٹ نہ کریں ورنہ فوراً آپ کی نماز قضا ہو جائے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ مغرب کی نماز، اسی طرح فجر کی نماز پڑھتے ہوئے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ سنت آپ نے پڑھی، سنت ادا کی، اس کے بعد آپ فرض بھی آپ اپنے پڑھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ انتظار کرتی رہے اور پھر سورج نکل آئے اور آپ کی نماز قضا ہو جائے۔ اور آپ نے اسی طرح فجر کی نماز کے لیے بھی آپ نے اذان کا انتظار نہیں کرنا۔ اسی طرح جیسے رمضان المبارک میں جب سحری ختم ہوتی ہے تو سحری میں اذان کا انتظار نہیں کیا جاتا، اور تہجد کی نماز کے لیے بھی اذان کا انتظار کرنا شرط نہیں ہے کہ فجر کی اذان ہوگی تو ہم تب تک تہجد کے نوافل پڑھتے رہیں، نہیں، ہم نے طلوع فجر کا انتظار کرنا ہے۔ جیسے ہی طلوع فجر ہوگی تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔